کہ جب تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے علم النحو کا سبق نمبر 27 پیش کر رہے ہیں اور فصل نمبر 20 ہے۔ اور آج کا جو بیان ہے، ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ حروف عاملہ اسم میں عمل کرنے والے اور افعال میں عمل کرنے والے حروف کا بیان تھا۔ آج کا جو سبق ہے وہ عمل افعال، افعال کا جو عمل ہوتا ہے وہ کیا کیا ہوتا ہے وہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ کوئی فعل ایسا نہیں جو عمل نہ کرتا ہو، یعنی ہر فعل جو ہے وہ عمل کرتا ہے، کوئی فعل ایسا نہیں جو عمل نہ کرتا ہو۔ اور عمل کے اعتبار سے فعل دو طرح کا ہوتا ہے۔ تو اب عمل جو فعل کا ہوتا ہے اس اعتبار سے فعل کی دو قسمیں بن جاتی ہیں، اور عمل کے اعتبار سے فعل دو طرح کا ہوتا ہے، نمبر 1 معروف اور نمبر 2 مجہول۔ یہ دو قسمیں ہوئیں عمل کے اعتبار سے فعل کی، ایک معروف ایک مجہول۔ معروف آپ نے پڑھ ہی لیا ہے اور مجہول کا بھی آپ نے بیان کی پڑھ لیا ہے۔ معروف کا جو ہوتا ہے وہ فاعل ہوا کرتا ہے، اور فعل مجہول ہوتا ہے اس کا نائب فاعل ہوا کرتا ہے، جسے ہم مفعول ما لم یسمی فاعلہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں فعل معروف کی دو قسمیں، معروف ہوگا یا مجہول۔ پھر فعل معروف کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 لازم اور متعدی۔ لازم کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل ہوتا ہے جو صرف فاعل پر پورا ہو جائے اور مفعول کو نہ چاہے، اور متعدی وہ ہوتا ہے جو فاعل سے گزر کر مفعول کا بھی تقاضا کرے۔ تو پھر فعل معروف کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 لازم، نمبر 2 متعدی۔ اب فعل معروف خواہ لازم ہو یا متعدی، فعل معروف چاہے وہ خواہ لازم ہو، ایسا فعل ہو جو فاعل پر ہی پورا ہو جائے، یا ایسا فعل ہو جو مفعول کا بھی تقاضا کرتا ہو، تو اب وہ فاعل کو تو رفع کرتا ہے، یعنی چاہے وہ فعل متعدی ہو یا لازم، دونوں تو اس بات میں برابر ہیں کہ دونوں فاعل کو رفع کرتے ہیں۔ جیسے قامہ زیدن، زید کھڑا ہوا، یا قامہ جو ہے یہ فعل معروف ہے اور لازم ہے، یہ فاعل پر ہی پورا ہو جاتا ہے، مفعول کا نہیں چاہتا، تو یہاں یہ جو ہے زیدن کو فاعل کو رفع دے رہا ہے۔ تو اب فعل متعدی میں تھوڑا ایک زیادہ ہو جاتا ہے، وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو فعل لازم ہو یا متعدی ہو، فعل لازم ہو خواہ لازم ہو یا متعدی، فاعل کو رفع کرتا ہے، جیسے قامہ زیدن میں قامہ فعل لازم ہے جو اپنے زید فاعل کو رفع کر رہا ہے۔ ضرب عمرو، عمر نے مارا، تو اب یہ مارا کس کو مارا؟ یہ ایک فعل جو ہے ضربہ، یہ فعل متعدی ہے جو اپنے فاعل امر کو رفع کر رہا ہے، اور اگر اس کے بعد مفعول آ جائے تو اس کو مفعول کو نصب کرے گا، ضرب زید عمرو زیدن۔ اب یہاں پر فعل متعدی اور فعل لازم میں فرق کیا ہے؟ یعنی فرق یہ ہے کہ خواہ لازم ہو یا متعدی، تو لازم جو ہوگا وہ فاعل کو رفع کرے گا اور 6 اسما کو نصب کرے گا، اور فعل متعدی ہوگا تو وہ مفعول بہ کو بھی نصب کرے گا۔ فعل متعدی ہوگا تو فعل متعدی مفعول بہ کو بھی نصب کرتا ہے۔ تو تھوڑا یہ فرق ہو جاتا ہے کہ فعل متعدی جو ہے وہ مفعول بہ کو بھی نصب کرتا ہے، اور فعل معروف مفعول بہ چکاتا نہیں، فعل معروف کا فاعل پر ہی پورا ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں تو اب فرماتے ہیں اور فعل متعدی 6 اسم کو نصب کرتا ہے، اور فعل متعدی 6 اسم کو نصب کرتا ہے، اور وہ 6 اسم یہ ہیں۔ یہاں پر ایک چیز آپ کے سامنے یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، یعنی مفعول بھی کو نصب کرتا ہے، یہ چیز ہو گئی۔
اب فعل متعدی 6 اسم کو نصب کرتا ہے اور وہ 6 اسم یہ ہیں: نمبر 1 مفعول مطلق کو نصب کرتا ہے، نمبر 2 مفعول فی کو نصب کرتا ہے، نمبر 3 مفعول معہو کو نصب کرتا ہے، نمبر 4 مفعول لہو، نمبر 5 حال، نمبر 6 تمیز۔ ان کو جو ہے فعل متعدی جو ہے وہ 6 اسما کو نصب کرتا ہے۔ ان کا بیان منصوبات میں گزر چکا ہے پیچھے۔ اب یہ تو فعل معروف کے تعلق سے ہوا کہ فعل معروف خواہ لازم ہو یا متعدی فاعل کو رفع کرتا ہے، اور اگر فعل متعدی ہوگا تو 6 اسما کو نصب کرے گا، اور 6 اسما یہ ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر فعل مجہول کا بیان ذکر کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہ فعل مجہول بجائے فاعل کے مفعول بہ کو رفع کرتا ہے۔ فعل مجہول بجائے فاعل کے مفعول بہ کو رفع کرتا ہے۔ فاعل تو چونکہ ہوتا ہی نہیں ہے اس کا، اس لیے وہ حذف کر دیا جاتا ہے، تو جو مفعول بہ ہوتا ہے اس کو رفع کرتا ہے، جس کو اور باقی جو مفعولات ہوئے ان سب کو نصب کرتا ہے۔ تو مفعول بہ کو کیا کرے گا؟ رفع کرے گا، جسے مفعول ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں۔ تو بجائے فاعل کے مفعول بہ کو رفع کرتا ہے اور باقی مفعولات کو نصب کرتا ہے، جیسے ضرب زید یوم الجمعۃ امام الامیر ضربا شدیدا فی دارہ تادیبا، زید کو جمعہ کے دن امیر کے سامنے اس کے گھر میں ادب دینے کی خاطر سخت مار ماری گئی۔ یہاں پر دیکھیں ضربہ فعل مجہول ہے، جو اپنے فاعل اس کا حذف ہو گیا، اور مفعول بھی جو زید تھا اس کو جو ہے رفع دے رہا ہے، جس کو ہم نائب فاعل یا مفعول ما لم یسمى فاعلہ کہیں گے۔ اس کے بعد جو مفعولات ہوں گے وہ ساروں کو نصب دے گا۔ اس میں یوم الجمعۃ مفعول فی ہے، اس کو نصب دے رہا، امام الامیر بھی مفعول ہے، ضربا شدیدا مفعول مطلق ہے، اس کو جو ہے نصب دے رہا ہے ضربن کو، فی دارہ یہ مفعول فی ہے حرف جر کی صورت میں، تعدیباً یہ مفعول لہو ہے جس کی وجہ سے فعل کیا جا رہا ہے، اس کو بھی نصب دے رہا ہے۔ تو حاصل کلام یہ کہ فعل مجہول جو ہے فاعل حذف ہو جاتا ہے، مفعول بھی کو رفع کرتا ہے، اور جتنے باقی مفعولات ہیں ان سب کو نصب دیتا ہے۔ اب فعل مجہول کو فعل ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں، اور اس کے مرفوع کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں۔ لہذا زیدن جو ہے یہاں پر یہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہے۔ اب ایک چیز اور یہاں بیان کر رہے ہیں، فعل متعدی۔ فعل متعدی کو سمجھنے سے پہلے یہ تھوڑی بات یہاں یہ سمجھ لیں کہ یہاں ہم نے جو ذکر کیا فعل معروف اور فعل مجہول کا، تو دونوں میں فرق کیا نکلا کہ فعل معروف خواہ لازم ہو یا متعدی فاعل کو رفع کرتا ہے، اور فعل متعدی یہاں دیا، فعل متعدی 6 اسم کو نصب کرتا ہے۔ حالانکہ یہاں پر یہ چیز ہے کہ فعل معروف بھی جو ہے 6 اسموں کو نصب کرتا ہے جو یہاں پر مذکور ہیں۔ مزید جو ہے فعل متعدی میں ایک چیز زائد یہ ہو جاتی ہے کہ وہ مفعول بہ کو بھی نصب کرتا ہے۔ تو فرق دونوں کے اندر یہ ہے کہ فعل معروف ہوگا وہ فاعل کو رفع کرنے کے ساتھ ان 6 مفعولوں کو نصب دے گا، اور مفعول بہ چونکہ اس کا آتا نہیں، اور فعل متعدی گویا کہ 7 کو نصب دے گا۔ تو یہاں پر ایک طور سے یہاں لکھا ہوا ہے اتنا کہ فعل متعدی 6 اسم کو نصب دیتا ہے۔ ظاہر اس سے یہ لگ رہا ہے کہ فعل معروف جو ہے 6 اسموں کو نصب نہیں دیتا ہے۔ مزید توضیح کے لیے آپ نحو میر کا آپ مطالعہ فرمائیں۔ اب یہاں آ جائیں فعل متعدی۔ فعل متعدی کس کی کئی صورتیں ہیں۔ متعدی ایک مفعول والا، ایسا فعل متعدی ہے جو ایک مفعول والا ہو، جیسے ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا، یہاں عمرا اس کا مفعول ہے، اور ضرب یہ فعل متعدی ہے جو ایک مفعول والا ہے، عمرا اس کا ایک مفعول ہے۔ متعدی 2 مفعول والا، یعنی ایسا فعل متعدی ہو جو 2 مفعول والا ہو، جس میں ایک مفعول کا ذکر کرنا جائز ہے، یعنی ایک مفعول کے ذکر پر اکتفا کرنا بھی جائز ہوتا ہے، جیسے آتا یہ ایک فعل ہے، فعل متعدی ہے، اور جس کے 2 مفعول والا ہوتا ہے، جس کے ایک مفعول پر بھی اکتفا کرنا جائز ہوتا ہے۔ اور جو اس کے ہم معنی ہو، اور اس کے ہم معنی کون ہے؟ آتا کہ آتیتو ہے، جیسے آتیتو زیدن درہمن، میں نے زید کو درہم عطا کیا، یہاں آتیتو زیدن بھی جائز ہے۔ یہاں آتیتو کے دیکھیں 2 مفعول ہیں، ایک زیدن ہے ایک، اور درہمن دوسرا مفعول ہے۔ یہاں جو ہے درہمن کو حذف کر کے ایک مفعول جو ہے زیدن پر بھی اکتفا کر سکتے ہیں۔ یہ ہوا
متعدی دو مفعول والا۔ اب ہے متعدی دو مفعول والا جو ہوتا ہے وہ متعدی دو مفعول والا جس میں ایک مفعول لانا جائز نہیں ہے۔ متعدی دو مفعول والا جس میں ایک مفعول لانا جائز نہیں ہے، اور یہ افعال قلوب ہیں۔ اب یہ افعال قلوب ہیں جن میں متعدد دو مفعول والے ہوتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، جس میں ایک مفعول لانا جائز نہیں، اور یہ افعال قلوب ہیں کیا؟ رأیتو اور وجدتو اور علمتو اور زعمتو، پھر حسبتو اور خلتو اور ظننتو بے خطا، تین کے پہلے ہیں یقین کے واسطے، یعنی یہ رأیتو وجدتو علمتو یقین کے واسطے ہیں، واسطے کرتو یقین، اور تین آخر کے ہیں شک کے لیے بے شک دلا، اور تین کون سے؟ یال زعمتو حسبتو خلتو، شک کے دلا۔ درمیان شک و یقین کے ہے جو فعل مشترک ہے زعمتو، درمیان چھ کے جو ہے اوپر لکھا۔ یہ زعمتو جو ہے یہ مشترک ہے، کبھی شک کے لیے آتا ہے اور کبھی زعمتو کبھی جو ہے شک کے لیے آتا ہے اور کبھی یقین کے لیے آتا ہے۔ تو گویا کہ یہ تین پہلے والے یقین کے لیے ہو گئے، پھر اس کے بعد حسبتو خلتو ظننتو یہ شک کے لیے ہو گئے، اور یہ والا جو ہے کبھی شک کے لیے آتا ہے اور کبھی یقین کے لیے آتا ہے۔ اب یہاں پر اس کی تفصیل مثالیں زیر ہیں آپ کے سامنے، دیکھیں کہ یہاں پر ایک مفعول پر اکتفا نہیں کر سکتے، جیسے رأیتو سعیدن ذاہبن، میں نے سعید کو جاننے والا یقین کیا۔ رأیتو ہے یہاں پر ایک فعل ہے اور فاعل ہے، سعیدن مفعول اول ہے اس کا، اور ذاہبن اس کا مفعول ثانی ہے۔ وجدتو رشیدن عالمن، میں نے جان لیا، میں نے یقین کر لیا رشید کو، عالم یقین کیا۔ یہاں پر وجدتو فعل ہے، تا فاعل ہے، رشیدن مفعول اول ہے اس کا، اور عالمن اس کا مفعول ثانی ہے۔ علمتو امرن امینن، میں نے یقین کیا امر کے امین ہونے کو، میں نے سچ یقین کر لیا امر کا امین ہونا، امانت دار ہے، میں نے امر کے امین ہونے کو جانا۔ علمتو یہ فعل ہے، تا فاعل ہے، امرن مفعول اول ہے اور امینن مفعول ثانی ہے۔ اب یہ زعمہ جو ہے یہاں پر دو کے درمیان تھا، تو یہاں پر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ الزعمہ یہاں پر یقین کا معنی پیدا کر رہا ہے۔ زعمت اللہ غفوراً، میں نے اللہ کو بخشنے والا یقین کیا، یہاں پر بھی اس کے دو مفعول ہیں، ایک کلمہ جلالت ہے اور غفوراً ہے۔ پھر ہے زعمت الشیطان شکوراً، یہاں جو ہے زعمہ شک کے لیے، یعنی میں نے گمان کیا شیطان کو شکر کرنے والا۔ یہاں زعمت فعل ہے، تا فاعل ہے، شیطان مفعول اول ہے اور شکوراً مفعول ثانی ہے۔ اس کے بعد ہے حسبت زیدن فاضلاً، میں نے زید کو فاضل گمان کیا۔ یہاں پر حسبت فعل ہے، تا فاعل ہے، زیدن مفعول اول ہے اور فاضلاً اس کا مفعول ثانی ہے۔ خلت خالداً قائماً، میں نے خالد کو کھڑا خیال کیا، یہ سب گمان کے لیے ہیں، تو خالداً مفعول اول ہے اور قائماً مفعول ثانی ہے۔ آگے ظننت بکراً نائماً، میں نے بکر کو سونے والا گمان کیا۔ یہاں ظننت فعل ہے، تا فاعل ہے، بکراً مفعول اول ہے اور نائماً اس کا مفعول ثانی ہے۔ یہاں اوپر کیا کیا تھا، بیان کیا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا متعدی دو مفعول والا جن میں ایک مفعول لانا جائز نہیں، اور یہ افعال قلوب ہیں۔ یہاں ان کی سب کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ اب یہاں پر ایک فرماتے ہیں متعدی تین مفعول والا، متعدی تین والا مفعول والا یعنی ایسا فعل متعدی جس کے تین مفعول آتے ہیں، اور وہ کون کون فعل ہیں؟ وہ فعل اور وہ یہ ہیں، ایک عالمہ، اورا، انبأ، اخبرا، خبرا، نبأ اور حدثا۔ تو کون کون وہ؟ عالمہ، ارا، انبا، اخبارہ، خبرہ، نبا اور حدثا، ان کے جو ہیں وہ تین تین مفعول آتے ہیں، اور یہ دیکھیں مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ علمت زیدن امرن فاضلاً، میں نے جان لیا کہ میں نے زید کو بتایا کہ امر فاضل ہے۔ علمت فعل ہے، تا فاعل ہے، زیدن اس کا مفعول اول ہے، امرن مفعول ثانی اور فاضلاً مفعول ثالث ہے۔ اس کے بعد ہے ارأیت امرن خالداً نائماً، میں نے یقین کیا امر کو، میں نے دکھایا امر کو خالد کھڑا ہے، تو میں نے بتایا امر کو کہ خالد سویا ہوا ہے۔ تو اب یہاں ارأیت فعل ہے، تا فاعل ہے اور امرن مفعول اول ہے، خالداً مفعول ثانی ہے اور نائماً مفعول ثالث ہے۔
اس کے بعد یہ سب مفعولات مفعول بھی ہیں، یہ سارے جتنے بھی ہیں مفعولات مفعول بھی ہیں، تو اس کے 3 مفعول آئے، متعدی 3 مفعول والا تھا۔ ان سب کے اور مثالیں آپ ان کے مطابق کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہوا افعال کا بیان، اور اس میں متعدی بیک مفعول، متعدی بدو مفعول، متعدی بسے مفعول کا بیان ہوا۔ اب افعال میں سے ہی افعال ناقصہ کا بیان کر رہے ہیں۔ افعال ناقصہ اپنے پیچھے پڑھ چکے ہیں، کانا سارا واللہ باتا۔ افعال ناقصہ یہ افعال باوجود لازم ہونے کے باوجود یہ افعال جو ہیں وہ تنہا فاعل سے تمام نہیں ہوتے، بلکہ خبر کے بھی محتاج ہوتے ہیں۔ جب تک خبر نہ ہو اس وقت تک ان کا معنی ادا نہیں ہو سکتا، تو یہ افعال باوجود لازم ہونے کے تنہا فاعل سے تمام نہیں ہوتے، بلکہ خبر کے بھی محتاج ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو افعال ناقصہ کہتے ہیں، یعنی ناقص ہیں جو اپنے خبر کے محتاج ہیں۔ اور یہ جو افعال ناقصہ ہوتے ہیں یہ جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو رفع اور مسند کو نصب کرتے ہیں۔ یہ مسند الیہ کو رفع اور مسند کو نصب کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے پڑھا کانا زید قائمن، کانا یہ فعل ناقص ہے، زید اس کا اسم ہے جو مرفوع ہے، اور قائمن اس کی خبر ہے جو مسند ہے اور منصوب ہے۔ اور ان کی تعداد 13 ہے، یہاں 13 بیان کر رہے ہیں۔ کانا، صارا، اصبح، امسا، اضحا، ظل، باتا، ما بریہ، ما داما، منفکا، لیسان اور ما فتیہ، ایسی ما زالا، پھر افعال نکلیں ان سے جو ہے وہی ان کا عمل جو اصل 13 کا لکھا، یعنی اور پھر جو ان سے افعال نکلیں اور جتنے بھی نکلیں گے سب کا وہی عمل ہوگا جو ہم نے 13 کا لکھا۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے کچھ مثالیں ان کی پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیے مثالیں، سب سے پہلے ہے کانا زید قائمن، زید کھڑا تھا۔ یہاں کانا فعل ناقص ہے، زید اس کا اسم ہے جو مسند الیہ اور مرفوع ہے، اور قائمن اس کی خبر ہے جو مسند ہے اور منصوب ہے۔ سارا تینوں خزفن، مٹی ٹھیکری ہو گئی، سارا بمانے ہو گیا، سارا فعل ناقص، تینوں اس کا اسم جو مسند الیہ مرفوع ہے، اور خزفن اس کی خبر ہے جو منصوب ہے۔ آگے اصبح زید غنین، زید مالدار ہو گیا صبح کے وقت، اصبح فعل ناقص، زید اس کا اسم مرفوع ہے اور غنین اس کی خبر ہے جو منصوب ہے۔ اضحا زید حاکمن، اضحا چاش کے وقت، زید چاش کے وقت حاکم ہو گیا، اضحا فعل ناقص، زید اس کا اسم مرفوع اور حاکمن اس کی خبر ہے جو منصوب ہے۔ امسا امر قائمن، امسا مانے شام کے وقت ہونا، امر شام کے وقت کھڑا ہوا ہو گیا، امسا فعل ناقص، امر اس کا اسم مرفوع اور قائمن اس کی خبر منصوب ہے۔ ذلہ بکر کاتبن، ذلہ مانے رہا، کسی کام کو برابر کرتے رہنا، زید جو ہے وہ دن بھر لکھتا رہا، ذلہ فعل ناقص ہے اور کا بکر اس کا اسم جو مرفوع ہے اور کاتبن اس کی خبر ہے جو منصوب ہے۔ آگے باتا خالد نائمن، خالد نے سو کر رات گزاری، باتا مانے رات گزارنا، باتا فعل ناقص، خالد اس کا اسم مرفوع ہے، نائمن اس کی خبر ہے جو منصوب ہے۔ اجلس ما داما زید جالسن، یہاں تو بیٹھ رہا ہے جب تک زید بیٹھا ہے، یہاں اجلس یہ فعل امر انت فاعل ہے، یہاں ما داما یہ فعل ناقص ہے اور زید اس کا اسم ہے اور جالسن اس کی خبر ہے، زید مرفوع ہے اور جالسن اس کی خبر منصوب ہے۔ آگے ما بریہ خالد صائمن، خالد ہم برابر روزہ دار رہا، ما بریہ یہ فعل ناقص ہے، ما کے ساتھ مل کر نافیہ نہیں ہے، اور خالد اس کا اسم ہے اور صائمن اس کی خبر ہے جو منصوب ہے۔ آگے ما انفکا وحید عاقلاً، وحید برابر عقل مند رہا، یہاں پر بہمان فکا فعل ناقص ہے اور وحید اس کا اسم ہے جو مرفوع ہے اور عاقلاً جو اس کی خبر ہے جو منصوب ہے۔ آگے ما فتیہ سعید فاضلاً، سعید جو ہے وہ برابر فاضل رہا، ما فتیہ یہ فعل ناقص ہے اور سعید اس کا اسم ہے اور فاضلاً اس کی خبر ہے جو منصوب ہے۔ ما زالہ بکر عالماً، بکر ہمیشہ عالم رہا، یہاں بکر اس کا اسم ہے زالہ کا، ما زالہ کا اور عالماً اس کی خبر ہے جو منصوب ہے۔ آگے لیسا زید قائماً، زید کھڑا نہیں ہے، زید کھڑا نہیں ہے، لیسا فعل ناقص ہے اور زید اس کا اسم ہے اور قائماً جو اس کی خبر ہے جو منصوب ہے۔
یہ افعال میں سے فعل معروف، فعل مجہول اور متعدی بیک مفعول، متعدی بدو مفعول، سے مفعول کا ذکر ہوا، پھر افعال ناقصہ کا ذکر ہوا۔ اب اس کے بعد افعال میں سے افعال مقاربہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ افعال مقاربہ کیا ہیں یہ بیان فرماتے ہیں یہ جو افعال مقارب مثل ناقص، ان کو جان، کس طرح سے جان؟ یعنی اپنے فاعل کو رفع، اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب کرنے۔ چار ہیں وہ افعال مقاربہ، چار ہیں وہ اوشکا، کادا، کربا اور دیگر اسا، اور دوسرا اسا ہیں۔ رفع دیتے اسم کو ہیں، یہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب ہے، یہی ان کا عمل، تو کر نہ شک اس میں ذرا، ان کا یہی عمل ہے اور اس میں تو ذرا بھی شک نہ کر۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی خبر عام طور پر فعل مضارع ہوتی ہے۔ اب یہاں پر مثالیں کچھ ذکر کر رہے ہیں ان کی۔ سب سے پہلے عسیٰ زید ان یخرجا، امید ہے کہ زید نکلے، تو دیکھیں اس کی عسیٰ کی خبر جو فعل مضارع ہوتی ہے ان کے ساتھ، یہاں اس کا جو عسیٰ یہ فعل افعال مقاربہ ہوتا ہے اور زید اس کا اسم، اور ان یخرجا فعل ہوا فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے بتاویل مفرد ہو کر کے خبر ہوگی اس کے عسیٰ کی۔ فعل مارکہ مقارب اپنے اسم و خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، انشائیہ ہوگا اس لیے کہ افعال مقاربہ انشاء میں تعلق رکھتے ہیں۔ اسأت المرأۃ ان تقوم، امید ہے کہ عورت کھڑی ہو جائے، عورت کھڑی ہو، یہاں پر بھی اس کی خبر جو ان تقوم جو ہے یہ جملہ ہو کر کے اس کی خبر ہے اور مبتدا کے اعتبار سے، اور مرأۃ اس کا جو اسم ہے جو مفاعل ہے مرفوع ہونے کی بنیاد پر۔ کادا امر یذهب، قریب ہے کہ امر جائے، یہاں پر امر جو ہے یہ اس کا جو ہے اسم ہے اور یذهب اس کی خبر ہے۔ قربا خالد یجلس، خالد جو ہے وہ بیٹھنے قریب ہوا، قریب ہے کہ خالد بیٹھے، یہاں پر بھی خالد اس کا اسم ہے جو مرفوع ہے، اور یجلس یہ پورا جملہ ہو کر اس کی خبر ہے منصوب۔ او شکا بکر ان یجیع، قریب ہے کہ بکر آ جائے، یہاں پر ان یجیع ان داخل ہو کر کے یجیع منصوب ہے، ان داخل ہو کر کے فعل مضارع کو منصوب ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر او شکا یہ فعل اقارب ہے اور بکر اس کا اسم ہے اور ان یجیع اس کی خبر ہے جو منصوب ہوگی، محلاً مرفوع منصوب ہوگی۔ تو یہ ہوا افعال مقاربہ کا بیان۔ اور اس کے بعد بیان فرماتے ہیں افعال مدح و ذم۔ افعال مدح و ذم کتنے ہیں؟ چار فعل مدح و ذم ہیں، رافع اسماء جنس، اور وہ ہیں بئسا، سا، نعمہ اور چوتھا حبذا۔ یہ چار ہیں، بئسا ہے، سا ہے، نعمہ ہے اور حبذا ہے۔ بئسا اور سا ہیں برائے ذم، یعنی بئسا اور سا مذمت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جب کسی کی برائی کرنا ہو کتنا ہی برا مرد ہے تو اس کے لیے بئسا یا سا کا استعمال کریں گے۔ بچو ان سے مدام ہمیشہ بچتے رہو تاکہ دنیا اور عقبہ میں تمہارا ہو بھلا، اور ان سے بچتے رہو۔ ہیں برائے مدح نعمہ اور حبذا جان من، نعمہ اور حبذا جو ہے مدح تعریف کے لیے ہیں، اور پس کرو تم فعل قابل مدح کے صبح و مساء، فعل مدح کے جو عمل ہے وہ تم صبح و شام کرتے رہو تو فعل مدح حاصل کرتے رہو گے، یعنی کمار و حبذا کو استعمال کرو۔ اب یہ فعل مدح اور فعل ذم ان کا مثالوں کے ذریعے بیان کر رہے ہیں۔ مثالیں ہیں ان کی افعال مدح و ذم کی، افعال مدح و ذم، فعل مدح اور فعل ذم، فعل ذم بھی دو ہیں اور فعل مدح بھی دو ہیں۔ بئس الرجل عمرو، بئس یہ مذمت کے لیے آتا ہے، کیا ہی برا مرد ہے امر، امر کیا ہی برا مرد ہے۔ ساء الرجل زید، کیا ہی برا مرد زید ہے۔ یہ دو ہوئی مثالیں مذمت کے لیے۔ آگے نعم الرجل عمرو، اب نعمہ مدح کے لیے آتا ہے تو کہیں گے امر کیا ہی اچھا مرد ہے، اور حبذا زید یہاں پر اس کا معنی ہوگا کہ زید کیا ہی اچھا ہے۔ یہ دو مدح کے لیے اور دو مذمت کے لیے، ان کے سب کی ترکیب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ فائدہ ایک چیز بیان کر رہے ہیں کہ جو کچھ ان افعال کے فاعل کے بعد ہوتا ہے، یہاں دیکھ رہے ہیں ان کے فاعل کے فاعل کے بعد ہوتا ہے، اس کو مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم کہتے ہیں، یعنی جب وہ فعل ذم کے بعد آئے گا تو اس کا مخصوص بالذم بنے گا، اور فعل مدح کے فاعل کے بعد آئے گا تو اس کو ہم مخصوص بالمدح کہیں گے۔ لہذا پہلی دو مثالوں میں فعل ذم کے فاعل کے بعد آ رہا ہے تو مخصوص بالذم کہلائے گا، اور دوسری آخر کی دو مثالوں میں فعل مدح کے بعد آ رہا ہے تو اس کو مخصوص بالمدح کہیں گے۔
لیکن شرط یہ ہے کہ ان کو مخصوص بالمد یا مخصوص بالضم کہتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ فاعل معرب باللام ہو، جیسے نعم الرجل امر، یہاں دیکھیں فاعل معرب باللام ہے سب مثالوں میں۔ شرط یہ کہ فاعل معرب باللام ہو، جیسے نعم الرجل امر، یا نعمہ فعل مد ہے، الرجل اس کا فاعل ہے، اور امر مخصوص بالمد ہے، یا الرجل اس کا فاعل معرب باللام الف لام داخل ہے، یا معرب باللام کی طرف مضاف ہو، یعنی فاعل معرب باللام تو نہ ہو لیکن معرب باللام کی طرف ہو، مضاف ہو، جیسے نعمہ صاحب العلمی بکرن، بکر علم والا کیا ہی اچھا ہے۔ یہاں دیکھیں صاحب جو ہے یہ مضاف ہے، علم جو ہے اس کی طرف، اور یہ کیا ہے معرب باللام کی طرف مضاف ہے۔ تو اب یہ ہوا کہ شرط یہ ہے کہ فاعل معرب باللام ہو یا معرب باللام کی طرف مضاف ہو، تو اب یہ اس کو بنے گا فاعل، اور بکرن اس کا بنے گا مخصوص بالمد۔ یا فاعل ضمیر مستتر ہو جس کی تمیز نکرہ منصوبہ ہو، فاعل پوشیدہ ہو، ضمیر مستتر ہو، پوشیدہ ضمیر ہو جس کی تمیز نکرہ منصوبہ سے لائی گئی ہو، جیسے نعمہ رجلا زیدن۔ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر اس مثال میں نعمہ کا فاعل ہوا ہے جو نعمہ میں پوشیدہ ہے، یہاں نعمہ کے اندر جو فاعل ہے ہوا وہ پوشیدہ ہے، اور یہاں کہیں گے ممیز، اور رجلا اس کی تمیز بنے گی، اور ممیز اپنی تمیز سے مل کر کے پھر اس کا نعمہ کا فاعل ہو جائے گا، اور زیدن اس کا مخصوص بالمد بنے گا۔ اس مثال میں نعمہ کا فاعل ہوا نعمہ میں مستتر ہے، اور رجلاً منصوب ہے تمیز کی بنیاد پر، تمیز ہے اس کی کیونکہ ہوا یہاں پر مبہم ہے، اس کی جو ہے وہ پوشیدگی کو دور کر رہا ہے۔ یہ ہوئے افعال مدح و ضم۔ اب اسی میں حبذا زیدن آیا، حبذا زیدن میں حبہ جو ہے یہ فعل مدح ہے، اور زا جو ہے اس کے حبہ کے اندر جو زا یہ اس کا جو فاعل ہے، اور زیدن یہ مخصوص بالمدح ہے۔ اسی طرح بیسر رجل و امرن و سار رجل و زیدن میں ہے، یعنی اب بیسا یہ فعل مدح فعل ضم ہوگا، اور الرجل اس کا فاعل ہوگا، اور امرن اس کا مخصوص بالضم بنے گا۔ اسی طرح سا یہ فعل ضم ہے، الرجل اس کا فاعل ہے، اور زیدن مخصوص بالضم۔ جب فعل مدح کے فاعل کے بعد آنے والے ہوں گے تو اس کو مخصوص بالمدح کہلائیں گے، اور فعل ضم کے فاعل کے بعد آئیں گے تو مخصوص بالضم کہلائیں گے۔ یہ ہوئے افعال مدح و ضم۔ اب اس کے بعد ایک چیز بیان کر رہے ہیں، افعال تعجب۔ افعال تعجب کے دو صیغے ہر ثلاثی مجرد سے آتے ہیں۔ افعال تعجب کے صیغے دو ثلاثی مجرد سے ہی آتے ہیں یہ، اور دو صیغے ہوتے ہیں، ایک افعلہ اور افعل بھی، اور احسنہ اور احسن بھی۔ تو اب یہ دو صیغے ہوتے ہیں افعال تعجب کے، ہر دو صیغے ثلاثی مجرد سے آتے ہیں۔ پہلا ہے ما افعلہ، ما افعلہ جیسے ما احسن زیدن، ما احسن زیدن، یعنی تقدیری اس کی عبارت یوں بنے گی ما احسن زیدن کی، ایو شیئن احسن زیدن، کس چیز نے زید کو حسین بنا دیا۔ تو ما بمعنی ایو شیئن ہے، ایو شیئن احسن زیدن، زید کو کس چیز نے حسین بنا دیا۔ یہاں پر ما بمعنی ایو شیئن ہے، ما یہ جو دیکھ رہے ہیں ما بمعنی ایو شیئن ہے، محل رفع میں مبتدا ہے، یہ ایون مبتدا بن گیا، ما بمعنی ایو شیئن مبتدا بن گیا، اور احسنہ یہ محل رفع میں خبر ہے، احسنہ یہ محل رفع میں خبر ہے، اور فاعل جو ہے وہ احسنہ کا فاعل اس میں ضمیر مستتر ہیں، اور زیدن یہ مفعول بھی ہے۔ چونکہ جملہ ہو رہا ہے پورا، اور جملہ جو ہے یہ محل رفع میں ہوتا ہے، جملہ جو ہے یہ پورا محل رفع میں، یعنی رفع کی جگہ میں اگر یہاں مفرد ہوتا تو کوئی لفظاً اعراب یہاں ظاہر ہو جاتا، لیکن چونکہ جملہ ہے تو جملے میں اعراب ظاہر نہیں ہوتا۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ یہاں ما بمعنی ایو شیئن محل رفع میں مبتدا ہے، اور محل رفع میں ہے کیونکہ یہاں پر لفظاً نظر نہیں آ رہا ہے لفظ کے اعتبار سے، اور احسنہ محل رفع میں خبر ہے، اور فاعل احسنہ کا ہوا اس میں ضمیر مستتر ہے، اور زیدن مفعول بھی ہے۔ ترکیب اس کی یوں کریں گے کہ ما مبتدا، احسنہ فعل، اس میں ہوا ضمیر ہوا اس کا فاعل، زیدن مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ اس میں انشائیہ اس لیے ہوگا کہ تعجب جو ہے انشاء کی اقسام میں سے ہے، اس لیے انشائیہ ہوگا۔ یہ پہلا ہوا ما افعلہ۔ دوسرا ہے افعل بھی، دوسرا صیغہ افعل بھی، جیسے احسن بزیدن، یہاں پر بھی اس کا معنی ہے کہ زید کتنا حسین ہے۔ تو احسن جو ہے یہ صیغہ امر ہے، بظاہر صیغہ امر ہے، لیکن ماضی کے بمعنی فعل ماضی ہے،
فعل ماضی ہے، تقدیر اس کی عبارت یوں ہوگی، تقدیر اس کی ہے احسن زیدن، اور یہ با جو ہے یہ زائدہ ہے، تو لفظ کے اعتبار سے یہ زید مجرور ہے لیکن کیا ہے، فاعل ہے۔ احسن زیدن بمعنی سارا ذا حسن، یعنی حسین والا، حسن والا ہو گیا، سارا ذا حسن۔ اور با بزیدن میں جو با ہے یہ زائدہ ہے، تو احسنہ فعل ہے اور با زائدہ ہے، اور زیدن اس کا فاعل ہے، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ انشائیہ ہو جائے گا، جملہ انشائیہ ہو جائے گا کیونکہ یہ افعال تعجب میں سے ہے۔ تو اس طرح سے افعال مدح ضم کے 4 سے گئے، افعال مقاربہ کے 4 بیان کیے گئے، اور پھر افعال ناقصہ، پھر اس سے پہلے فعل متعدی، فعل معروف، اور پھر اس کے بعد افعال تعجب کے 2 سے گئے، ما افعلہ اور افعل بہ، یہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ سبق نمبر 27 تھا، اور یہ حروف کا بیان پیچھے ہوا تھا، اور آج افعال کا عمل کا بیان آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ ہم نے پیش کیا۔ آج کا سلسلہ کیسا لگا ضرور بتائیں، کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، اور پلے اسٹور سے ہمارے اپلیکیشن گلید مصباحی کو ڈاؤن لوڈ کریں، جس میں آپ کو بہت ساری شروحات، ویڈیو وغیرہ آسانی سے دستیاب ہوں گی۔ اللہ آپ کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔